السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th آرٹس میں سبجیکٹ ہمارا پولیٹیکل سائنس۔ دیکھیے کلاس 12 اور سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، اس طرح ویڈیو ہمارا 1.1 یعنی کہ اس چیپٹر کون سا دا ورلڈ سنس 1991 یعنی کہ 1991 کے بعد کی دنیا، یہ پہلا چیپٹر ہے، اس کا پہلا ویڈیو ہمارا ہے۔ تو چلیے طلبہ ہم دیکھنے جاتے ہیں اس چیپٹر کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھیے تمہید یعنی انٹروڈکشن یعنی کہ پرستاونا، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ 11ویں جماعت میں 1945 سے 1991 کے درمیان دنیا میں کون کون سے حالات وقوع پذیر ہوئے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا 1945 میں کے بعد دوسرے عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا، پھر اس کے بعد مجلس اقوام متحدہ قائم ہوئی یعنی UNO یعنی کہ یونائٹیڈ نیشنز آف آرگنائزیشن ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرجنگ شروع ہوئی، اس کے بعد میں سرجنگ کا خاتمہ 1989 میں ہوا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے 11ویں جماعت میں ہم نے دیکھا۔ اب اس چیپٹر میں ہم کو دیکھنا ہے کہ سرجنگ جو ہے اس کے بعد ترقی جو ہوئی، اس کا انالیسس یعنی اس کا تجزیہ کس طرح ہوا، اس کو دیکھنا۔ تو طلبہ سب سے پہلے ہم دیکھیں سرجنگ کسے کہتے ہیں۔ اب سرجنگ جو ہے جس کو اردو میں اس کو سرد جنگ کہتے ہیں ہے نا، سرد جنگ کہتے ہیں۔ انگلش میں مراٹھی میں اس کو شیت یدھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیت یدھ۔ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کولڈ وار۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کولڈ وار۔ مراٹھی میں شیت یدھ، اردو میں سرد جنگ کہتے ہیں۔ اب سرد جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے دو ممالک کے درمیان میں سیاسی تنازع، یعنی سیاسی تنازع یعنی کیا ہے؟ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو کم سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا، دوسروں کو کم سمجھنا، یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ یعنی اگر امریکہ نے ایک ایٹم بم بنایا تو روس 2 بناتا، روس نے 2 میزائل بنایا تو امریکہ 4 میزائل بناتا، امریکہ نے اگر 2 ممالک مدد کیا تو روس 2 ممالک بنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ سرد جنگ کہلاتا ہے۔ یعنی دنیا کے 2 ممالک کے درمیان میں سیاسی تنازع، اس کو کہتے ہیں کہ سرد جنگ کہتے ہیں۔ اب سرد جنگ جو ہے ہوئی تو یہ 1989 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ کس طرح ہوا؟ کیونکہ برلن کی جو دیوار کو گرا دیا گیا، منہدم کیا گیا۔ اب یورپ پورا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ہے تو اس کی دیوار کو گرا دیا گیا، تو اس طرح روس کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ الگ ریاستیں ہو گئی اور وہ یورپ میں چلے گئے۔ اس طرح یورپ کئی حصوں میں تقسیم ہوگا اور روس کمزور ہوگا رشیا، اور رشیا کی کمزور ہوتے ہی سرد جنگ کا خاتمہ 1989 میں ہوگا۔ تو اب سرد جنگ کے بعد کی ترقی کا تجزیہ۔ اب سرد جنگ کے بعد سرد جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد دنیا میں یہ 5 طریقوں سے ہے نا ترقی ہوئی، اس کا انالیسس، اس کا تجزیہ ہے۔ اب سب سے پہلے ان 5 پوائنٹس کو میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروں گا، اس کا تعارف کروں گا، اور بعد میں اس کے بعد میں ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سرد جنگ کا خاتمہ اور نئی ریاستوں کا ظہور، یعنی اینڈ آف کولڈ وار اینڈ رائز آف نیو اسٹیٹس۔ یعنی جب سرد جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد نئی ریاستیں وجود میں آ گیا، یعنی روس جو ملک ہے وہ کیا ہوگا، اس میں سرد جنگ ختم ہو گئی تو روس سے الگ کیا ہوا، نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا واحد قطبیت کا ظہور، ایمرجنس آف یونیپولرٹی۔ ایمرجنس یعنی کیا ہے؟ یعنی واحد قطبیت کا ظہور، یعنی کہ دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ظاہر ہو گئی۔ یعنی سرد جنگ جب چل رہی تھی اس وقت 2 قطبیت تھی، یعنی امریکہ اور روس 2 سپر پاور کی حکومت تھی۔ لیکن جب سرد جنگ ختم ہو گئی تو دنیا میں یک قطبی یعنی کہ واحد قطبی، یعنی دنیا میں صرف ایک ہی طاقت باقی رہی، اسی کی حکومت چلنے لگی۔ اس کو ہم اس میں دیکھیں گے آگے۔ انسان دوست مداخلت، یعنی ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین انٹرونشن۔ اب اس کا مطلب کیا؟ حقوق انسان دوست، یعنی کہ دنیا میں انسان کے حقوق کس طرح ہونا چاہیے، انسان کے ساتھ میں کس طرح انصاف کیا جا سکتا ہے، کہ دنیا کے ایسے بہت تمام ممالک مل کر اس کے تحت کام کر رہے ہیں اور کچھ ممالک اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں، تو کیوں اور کیسا
کیا ہے اس کو ہم اس پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ اب دہشت گردی، ٹیررزم، اب دہشت گردی کو ہم مراٹھی میں آتنکواد بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ اب دہشت گردی یعنی کیا ہے؟ یعنی کہ سیاسی مقصد کے لیے تو غیر ملک کے لوگوں کا ہے تو معصوم لوگوں کا خون بہانا، یعنی سیاسی مقصد کے لیے معصوم لوگوں کا خون بہانا، اس کو ہم کہتے ہیں دہشت گردی کہتے ہیں۔ اب دہشت گردی جو ہوتی ہے نا ایسی ہوتی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ممبئی میں ہے تو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، ہے نا۔ اس کے بعد آئے دن ہندوستان میں جموں کشمیر میں بھی ہے تو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، آتنکوادی حملے ہوتے ہیں، اور امریکہ میں بھی 9/11 کا حملہ جو القاعدہ نے کیا، ایسا نیوز کے ذریعے ہم کو بتایا جاتا ہے۔ یعنی ہر دنیا میں ہر جگہ ہے نا دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس کی وجہ سے معصوم لوگوں کو خون بہا جاتا ہے، اس کو بھی ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے۔ کثیر خطبیت علاقائیت یعنی کہ ملٹی پولرٹی اینڈ ریجنلزم۔ اب کثیر خطبہ علاقائیت یعنی کیا ہے؟ اب ہم نے یک خطبی دیکھے، دو خطبی دیکھے، اب کثیر کے معنی ہوتے ہیں 2 سے زیادہ، اور خطبیت یعنی 2 سے زیادہ ممالک کا حکومت کرنا، یعنی 2 سے زیادہ سپر پاور ممالک کا حکومت کرنا، یہ کثیر خطبیت۔ اور علاقائیت یعنی کہ اپنے علاقے میں، جیسے ایشیا میں چائنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان بھی ترقی کر رہا ہے نا، اور جاپان بھی ترقی یافتہ ملک ہے نا جاپان، اور اس طرح یہ ہے۔ اور ہم دنیا میں صرف امریکہ ہی جنگ کے بعد ایک طاقتور ملک تھا، سپر پاور، اس کے بعد روس نے دوبارہ سے طاقت حاصل کر دیا، چائنا بھی۔ تو دیکھیے ہمارا پوائنٹ ہے جنگ کے بعد کی ترقی کا تجزیہ، یعنی کہ جنگ کے بعد ترقی کا تجزیہ، یعنی کہ جنگ جب دنیا میں ہوئی امریکہ اور روس ان دونوں ممالک کے درمیان میں، اس کے بعد دنیا کی جو ترقی کس طرح ہوئی اس کا ہم کو اینالیسس کرنا ہے، اس کا ہم کو تجزیہ کرنا ہے۔ تو اس تجزیے کے تحت سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ایک ہے جنگ کا خاتمہ اور نئی ریاستوں کا ظہور، یعنی کہ جنگ جو ہوئی اس کا خاتمہ ہوا، یعنی جنگ کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بعد نئی ریاستیں وجود میں آئی، یعنی کہ اینڈ آف کولڈ وار اینڈ رائز آف نیو اسٹیٹس، یعنی کہ جنگ کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ جنگ ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا، اور پھر دنیا میں نئی ریاستیں وجود میں آئی۔ تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ اب اس پہلے پوائنٹ کے تحت ہمارے سامنے دیکھیے آپ کے نیچے یہ پوائنٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ 1990 کے مشرقی یورپ کے انقلاب سے بین الاقوامی تعلقات میں 2 اہم رجحانات عمل میں آئے، یعنی کہ جب جنگ جب ختم ہوئی اس کی وجہ سے دنیا کے سامنے 2 بڑی باتیں سامنے آئیں۔ پہلا ہے نسلی علاقیت کا تصور اور 2 قطبیت کا خاتمہ، یعنی جنگ جب ختم ہوئی، یعنی ہم نے دیکھا کہ جنگ جب چل رہی تھی تو دنیا میں 2 بڑی طاقتوں کے درمیان میں ہے تو یہ چل رہی تھی۔ اب دنیا میں جب 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جب جنگ چل رہی تھی تو دنیا میں 2 سپر پاور ممالک تھے، تو 2 قطبیت تھی، یعنی دنیا میں 2 سپر پاور ممالک کی حکومت چل رہی تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا جنگ کے بعد دنیا میں، یعنی ہم کیا 2 قطبیت کا خاتمہ، یعنی کہ دنیا میں 2 سپر پاور ممالک کا کیا ہوگا کہ بجائے کیا ہوگا ایک ہی طاقتور ملک باقی رہ گیا، اور وہ کون سا؟ امریکہ۔ کیونکہ جنگ کی وجہ سے روس کمزور ہو گیا، اور روس کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا دنیا میں صرف ایک ہی طاقتور ملک باقی رہ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ، جس کو ہم کیا کہیں گے 2 قطبیت کا خاتمہ، یعنی 2 طاقتوں کا خاتمہ ہوا اور اس وجہ سے صرف ایک ہی طاقت باقی رہی۔ اب نسلی علاقیت کا تصور، اب نسلی علاقیت کا کیا ہوگا؟ تصور، یعنی نسل کے اعتبار سے نئی ریاستیں وجود میں، نئے ممالک وجود میں آئے، اور وہ کیسے وجود میں آئے؟ سب سے پہلے آپ ہم دیکھیں گے مشرقی یورپ کے انقلاب سے متوسط طبقہ وجود میں آیا، یعنی مشرقی یورپ کی وجہ سے کیا ہوگا ایک نیا طبقہ وجود میں آیا، اور وہ نیا طبقہ جو کون سا کہتے ہیں متوسط طبقہ عمل میں آیا۔ جیسے کہ دیکھیے جیسا کہ ہم نے دیکھا اور پڑھا بھی ہم نے کہ جنگ جو ہے دنیا میں 2 سپر پاور ممالک امریکہ اور روس کے درمیان میں شروع ہوئی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا پوری دنیا 2 گروپ میں بٹ گئی، اور اس دنیا یعنی اس میں خاص کر یورپ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔
ایک جیسا کہ مثال کے طور پر یہ یورپ، یہ مشرقی یورپ اور یہ مغربی یورپ، یہ مشرقی یورپ اور یہ مغربی یورپ۔ اب مشرقی یورپ جو روس کے قبضے میں تھا، تو روس نے اپنی وہاں پر حکومت قائم کی تھی، وہ کمیونسٹ حکومت، یعنی کمیونسٹ حکومت یعنی کہ حکومت کے انڈر میں ہی سارے سیکٹرز ہوا کرتے تھے، یعنی حکومت ہی اپنے طریقے کے حساب سے چلاتی تھی۔ جبکہ مغربی حکومت مغربی یورپ میں ہے تو امریکہ کا قبضہ تھا، اور امریکہ وہاں پہ جمہوری حکومت چلاتا تھا، اور جمہوری حکومت یعنی کہ عوام کی حکومت، عوام کے فائدے کے لیے حکومت بنائی جاتی تھی، اور یہاں پر عوام آزاد طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور جبکہ روس میں جو کمیونسٹ حکومت ہوتی تھی تو وہاں کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں کی حکومت ہم کو قید کرنا چاہیے، یہاں کے لوگ ہم کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری زندگی کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور کمیونسٹ حکومت میں ایسا نہیں تھا، حکومت جو جیسا چاہے ویسا کرتی تھی، تو ان لوگوں نے گھٹن سی محسوس کی اور اپنی ایک آزاد حکومت قائم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا، اور اس طرح انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، یعنی کمیونسٹ حکومت روس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی نئی ریاستیں انہوں نے قائم کی۔ اپنی کیا کی انہوں نے نئی ریاستیں قائم کی، اور وہ نئی ریاستیں قائم کی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، یورپ میں کیا ہوگا، ایک انقلاب آ گیا۔ اب یورپ میں کیا انقلاب آ گیا؟ اب جیسے کہ دیکھیں نسلی شناخت کی بنیاد پر یورپ کی آزاد ریاستوں کی تعمیر، یعنی یورپ میں نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، یعنی کہ انہوں نے کیا کہ یورپ کی حکومت میں یورپ میں ہے تو روس کے انڈر میں جو علاقے تھے مشرقی یورپ، اور مشرقی یورپ کے ممالک نے کیا کیا، اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور آزادی کا مطالبہ کیے، اور اس طرح انہوں نے ہے تو اپنی الگ سے حکومتیں قائم کی، اور حکومت قائم کی تو انہوں نے کیا کہ نسل کی بنیاد پر، یعنی کہ جو جس نسل کا ہے انہوں نے اپنی الگ ریاست بنائی۔ جیسے ہمارے مہاراشٹر میں دیکھیے زبان کی بنیاد پر، ہمارے ہندوستان میں زبان کی بنیاد پر الگ الگ ریاستیں بنائی گئی، جیسے ہم دیکھتے ہیں تامل ناڈو میں تاملی بولنے والوں کی الگ ریاست ہے، کرناٹک جو ریاست ہے کنڑ بولنے والی ریاست ہے، یعنی زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر ہمارے پاس الگ الگ ریاستیں عمل میں آئی۔ اسی طرح وہاں پہ بھی نسل کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیے، الگ الگ ریاستیں انہوں نے بنائی۔ جیسے کہ چیکو سلواکیہ کے دو حصے ہوئے، یعنی چیک ریپبلک اور سلاوی پبلک، یعنی چیک سلواکیہ کیا ایک ملک ہے، اس نے چیک ریپبلک اور سلاوی پبلک، یہ بھی یورپ میں کیا ہوگا، ایک ملک کے دو حصے ہو گئے۔ اب یہاں پہ یوگو سلواکیہ کی بھی کئی حصے، کروشیا، سلوانیا، سربیا، بوزنیا، ہرزیگووینا اور مانٹینیگرو، یعنی اس طرح ایک ملک کے کئی حصے ہو گئے، اور یہ سارے یورپ کے ممالک تھے۔ تو یورپ کے ایک ملک سے کئی حصے ہو گئے، اور وہ بھی نسل کی بنیاد پر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آپ دیکھنے جا رہے ہیں یورپ کا میپ، یہ یورپ کا نقشہ ہے، اس میں تقریباً 44 کنٹریز ہے، یعنی 44 ممالک ہے۔ اب ان 44 ممالک میں ہم کو اس چیپٹر میں رشیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہ رشیا جو ملک دکھ رہا ہے، یعنی کہ جب چل رہی تھی، یعنی جنگ ختم ہونے سے پہلے رشیا یہ جو ملک ہے، اس کے ساتھ میں یہ بیلاروس، یوکرین وغیرہ اطراف کے ایسے تقریباً تو 15 ریاستیں ملا کر 15 ممالک ملا کر رشیا پورا ملک تھا۔ لیکن آج جو ہے رشیا صرف اتنا ہی رشیا یہ جو ملک رہ چکا ہے۔ تو 1999 میں جنگ کا خاتمہ ہوا، اس کے ساتھ میں ہی یہ یوکرین سے یہ 15 جو اطراف کے جو ممالک ہے وہ رشیا سے الگ ہو گئے۔ تو اس رشیا میں کون کون سے ممالک جو رشیا سے یعنی روس سے الگ ہوئے ہیں، اس کو ہم رشیا کے ایک اسپیشل رشیا کے نقشے میں ہم دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رشیا کا نقشہ جو ہم نے یورپ میں دیکھے، اب یہ رشیا کا نقشہ کتنا بڑا ہے۔ اب جب جنگ ختم ہونے سے پہلے رشیا کے ساتھ میں یہ سارے ممالک تھے، یہ اطراف کے ممالک، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ ممالک بھی رشیا سے الگ ملک ہو چکے۔
اب سب یہ قزاقستان یہ بھی پہلے رشیا میں تھا، اور تاجکستان، کرغستان، ازبکستان، ترکمستان، آذربائیجان، آرمینیا ہے نا، آرمینیا یہ مولڈووا، یوکرین، بیلاروس، لیتھونیا اور لاٹویا اور اسٹونیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں کیا ہو گئی ہے سر جنگ کے خاتمے کے ساتھ یہ بھی روس سے کیا ہو گئے الگ تھلگ ہو گئی۔ اس طرح روس 15 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو 15 ریاستیں جو ہے روس سے الگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نسلی قومیت یعنی ایتھنک نیشنلزم، یعنی کہ نسلی قومیت، یعنی کہ یہ بھی مشرقی تیمور انڈونیشیا سے آزادی حاصل کیا۔ اب انڈونیشیا یہ کہاں ہے؟ ایشیا کا جو نقشہ میپ ہے، یعنی ایشیا ایک بر اعظم ہے، ایشیا کے ایک ملک کا نام ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا سے یعنی مشرقی تیمور اس نے آزادی حاصل کیا، وہاں سے ایک الگ علاقہ بن گیا، ایک ریاست وجود میں آ گئی، ایک ملک وجود میں آ گیا۔ اب یہاں ایتھوپیا سے آزادی حاصل کی، یعنی ایریٹیا نے کیا ایتھوپیا سے الگ ہوا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں 1947 میں کیا ہوگا کہ 1947 میں پاکستان ایک الگ ملک بن گیا ہے۔ ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے، ہندوستان اور پاکستان۔ اسی طرح یہ ایریٹیا یعنی ایتھوپیا سے آزادی حاصل کیا۔ اب اسی طرح جنوبی سوڈان، یہ بھی سوڈان ہے نا، اس نے بھی یہ کیا کہ سوڈان سے آزادی حاصل کر کے اس نے جنوبی سوڈان بول کے اپنا ایک علاقہ بن گیا، یعنی کہ یہ اب یہ بن گیا۔ اس کے بعد آزادی کا مطالبہ کرنے والے ممالک، یعنی آج بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہے تو بہت سارے علاقے اپنے ملک سے ایک الگ ریاست، الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں سے نام ہے کٹالونیا، یہ اسپین سے آزادی چاہتا ہے، یہ بھی یورپ کا ملک ہے، یہ اسپین سے آزادی چاہتا ہے، اسپین یعنی یورپ کا ایک ملک ہے۔ کوسووا یہ بھی سربیا سے آزادی چاہتا ہے، یہ بھی یورپ کا ایک ملک کا نام ہے سربیا۔ اور چیچینیا یہ روس سے آزادی چاہتا ہے، یعنی روس بھی کیا ہے ایک یورپ کا ایک ملک ہے، روس بھی ایک یورپ کا ایک ملک ہے۔ یہ روس سے چیچینیا یہ آزادی چاہتا ہے، ابھی آزادی نہیں ملی لیکن آزادی چاہتا ہے نا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی یوکرین کی جنگ چڑھی، یوکرین اور روس کے درمیان میں، چیچینیا کے خادروف جو ہے وہ چیچینیا کا کمانڈر ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے تینوں ہیں نا آزادی آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں، آزادی کا مطالبہ کرنے والے یہ ممالک ہے، اور انہوں نے آزادی حاصل کر لی قوم کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کو یہاں پر دیکھے ہیں۔ میں کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے واحد قطبیت کا ظہور کس کو کہتے ہیں، یعنی واحد قطبیت یعنی کہ دنیا میں ایک ہی سپر پاور کی حکومت ہونا، دنیا میں ایک ہی سپر پاور یعنی دنیا میں ایک ہی ترقی یافتہ ملک کی حکومت ہونا۔ اور وہ کس ملک کی دنیا میں حکومت ہے آج ہم دیکھتے ہیں؟ امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے، اور آج ساری دنیا پر کس کی حکومت چل رہی؟ امریکہ کی حکومت چل رہی۔ اگر سپر پاور ممالک میں دیکھیں تو آج دیکھیں ہم تو روس بھی ہے، چائنا بھی ہے نا، امریکہ بھی ہے، یہ سپر پاور ممالک ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں واحد قطبیت کا ظہور، دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور ملک کی حکومت ظاہر ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں واحد قطبیت کا ظہور۔ اب دیکھیں 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا، 1990 میں عراق نے کیا کیا؟ کویت پر حملہ کیا۔ اور یہ عراق کیا ہے؟ یہ بھی عراق ہے نا، ایشیا کے ایک ملک کا نام ہے۔ تو عراق نے کیا کیا؟ عراق نے کویت ایک ملک ہے اس پر حملہ کر دیا۔ اب کب کیا؟ 1990 میں حملہ کیا۔ تو یہ بات دنیا کا جو اقوام متحدہ ہے، مجلس اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز آف آرگنائزیشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں مجلس اقوام متحدہ۔ اب مجلس اقوام متحدہ میں تمام ممالک ایک جگہ جمع ہو گئے، اور سب نے مل کر یہ دیکھا اور بحث مباحثہ کی کہ عراق نے کویت پر حملہ کیا اور کویت کے علاقوں پر قبضہ بھی کیا، تو کیا کیا جائے؟ تو سب نے مل کر یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم وہاں پر فوج بھیجے، اور اس طرح عراق کو کویت کو عراق کے قبضے سے بچایا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا؟ امریکہ نے کیا کیا؟ قیادت کیا، اس فوج کی امریکہ نے کیا کیا؟ قیادت کیا، اور قیادت کر کے کیا کیا؟ کویت کو عراق کے تسلط یعنی قبضے سے کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ امریکی صدر جارج بش نے اس کو اخلاقی فتح قرار دیا۔ امریکہ کا جو صدر تھا اس وقت کا جارج بش، اس نے اس فتح کو اخلاقی فتح قرار دیا۔ کون سی فتح؟ اخلاقی فتح قرار دیا۔
اور امریکی صدر جارج جو بش ہے اس نے کیا کیا، نیو ورلڈ آرڈر کا استعمال کیا، یعنی ساری دنیا میں انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کیا کیا کہ اعلان کر دیا، نیو ورلڈ آرڈر یعنی کہ صرف دنیا میں امریکہ کی ہی حکومت چلے گی، ایسا اس نے فرمان دنیا میں جاری کیا جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور امریکی اقدام کو اور اس طرح امریکہ نے جو اپنی حکومت کا ساری دنیا میں اعلان کیا تو اس کو دنیا کے تقریباً سارے ممالک نے اس کو قبول کر دیا، اور ان کے نام بھی ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے دیکھیں سعودی عرب، چین، نیٹو ہے نا، نیٹو ممالک جس میں تقریباً 29 ممالک کو ملا کر ایک نیٹو بنتا ہے، نیٹو ممالک، اسرائیل، سوویت یونین نے قبول کیا، اور سوویت یونین کون؟ روس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر یہ روس اور امریکہ یہ تو دونوں مخالف تھے، لیکن یہ کیسے اس کی حمایت کر رہا ہے؟ کہ سوویت یونین کیا ہو گیا تھا کہ سوویت یونین کے بہت سارے حصے ہو گئے تھے، 15-16 ٹکڑے ہو گئے تھے، 15، اس وجہ روس کمزور ہوگا، اس وجہ سے روس نے، جب امریکہ نے ساری دنیا اپنی حکومت کا اعلان کیا، نیو ورلڈ آرڈر کا حکم نامہ جاری کیا، تو اس وقت تو سوویت یونین کی طاقت نہیں رہی کہ وہ امریکہ کے اس نیو ورلڈ آرڈر کی مخالفت کر سکے، اس وجہ سے چپ چاپ خاموش رہا، لیکن سب نے اس کی کیا ہے، امریکہ کے اسے تو اقدام کی سب نے حمایت کی۔ اور اس کے بعد میں کیا کیا، امریکہ جو تھا، امریکہ جو ملک ہے وہ دو رویے استعمال کرتا ہے۔ امریکی جوزف جو ہے وزیر تعلیم، تو امریکی جوزف نے اپنے 2 نظریات حکومت کو لے کر پیش کیا ساری دنیا کے سامنے۔ اب کیا پیش کیا، ایک نرم طاقت اور ایک ہارڈ طاقت، یعنی کہ سافٹ پاور اور ہارڈ پاور بول کر اس کو استعمال کیا۔ امریکی ماہر تعلیم جوزف نائے نے 2 قسم کی امریکی طاقت کے نظریے کو واضح کیا، ایک سافٹ پاور اور ہارڈ پاور بول کے استعمال کیا۔ اب ہارڈ پاور یعنی کیا ہے؟ ہارڈ پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اپنی بات کو منوانے کے لیے تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا، لالچ دے کر استعمال کرنا، یا کسی ملک کو دھمکی دے کر اپنی بات کو منوانا، جیسے کہ مثال کے طور پر امریکہ کام کرتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے کورونا کے وقت میں حالات جب نازک تھے اور امریکہ میں بہت سارے لوگوں کی تو جانیں جائی تھی کورونا کی وجہ سے، امریکہ نے اس وقت ہندوستان کو دھمکی دیا تھا، اگر ہندوستان کو وہ کورونا کی دوا نہیں دے گا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ دھمکی، اس کو کہتے ہیں ہارڈ پاور کا استعمال۔ اور اس کے علاوہ ہے تو اگر کوئی ملک نہیں سنتا ہے تو وہاں پر فوج کی دھمکی دینا کہ اگر تم ملک کو تم ایسا نہیں کہ ہم فوج بھیجیں گے، ہے نا، یا لالچ دینا اس ملک کو، بھئی تم ہمارا یہ کام کرو، ہم اتنے تو تم کو ڈالر پیسے دیں گے، اس کو ہارڈ پاور کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی ہارڈ پاور یعنی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا، اپنی فوج کا استعمال کرنا، لالچ دینا، یہ ساری چیزوں کا استعمال کرنا۔ جبکہ نرم طاقت یعنی سافٹ پاور یعنی کیا ہے؟ سافٹ پاور یعنی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے تو کیا کرنا ہے، اس ملک کو اپنے سے متاثر کرنا، اس کو کہتے ہیں نرم طاقت یعنی سافٹ پاور۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ نے تعلیمی پروگرام بنایا، یعنی کہ اپنے ملک میں ایسے یونیورسٹی، ایسے کالج امریکہ نے بنائے، دنیا کے سارے طالب علم امریکہ کی اس یونیورسٹی میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے، تو امریکہ کے خیالات سے واقف ہو رہے، اور امریکہ کے خیالات سے واقف ہو کے کیا کرے، امریکہ کو مان رہے، امریکہ کی تعلیم سے متاثر ہو رہے ہیں، یعنی دل سے مان رہے ہیں امریکہ کو۔ پھر دوسرا اس کے لیے کیا ہے کہ فوڈ یعنی غذائی سلسلہ، جیسے برگر ہے، پیزا ہے، یہ جتنے بھی آج ہم دیکھتے ہیں کھانے کے آئٹم، امریکہ یعنی اس سے دنیا جب پیزا، برگر، جو بھی چیزیں ہیں امریکہ کے، وہ اس کو کھاتے ممالک لوگ تو کھانے کو اس کو پسند کرتے ہیں، تو پسند کرنے یہاں امریکہ سے متاثر ہو گئے، یہ بھی نرم طاقت ہو گئی، ہے نا، یعنی کہ اور ایک دو ایسی طاقت، یعنی نرم طاقت یعنی کہ اپنے آپ سے دنیا کو متاثر کرنا، بغیر جنگ کے، بغیر دھمکی کے، بغیر لالچ کے، بغیر فوجی کارروائی کو، اس کو ہم کہتے ہیں نرم طاقت کہتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں صرف امریکہ اپنی طاقت کو منوانے کے لیے 2 طرح کی طاقت استعمال کرتا ہے، ایک ہارڈ پاور اور سافٹ پاور، ٹھیک ہے۔